الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 69 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 72 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. سورت کی دیگر آیات کی ہی طرح یہ بڑی عظمت والی آیت ہے. اللہ رب العزت نے یعنی اس بات کو جو شروع کیا ہے، جیسے کہ ہم آیت نمبر 61 سے پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور ابلیس نے یعنی اس کا جواب یہ دیا اسجد لمن خلقت طینا قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا. اس نے کہا میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور جیسے کہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، مجھے قیامت کے دن تک کی اگر مہلت مل جائے تو ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر سب کو میں گمراہ کر دوں گا. آپ دیکھیں ہم یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، ہم اس کو پڑھنا شروع ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو فضیلت دی، عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی اور سمندروں کے اندر سواریوں کے طریقے سکھائے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے اس کو رزق دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور کتنی ہی ہماری مخلوقات ایسی ہیں کہ جن پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. کتنی ہی ہماری مخلوقات ایسی ہیں جن پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. آپ سمجھیں، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور اس میں ساتھ ہی جو فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے کتنی ہی مخلوقات پر اپنی اس کو فضیلت دی. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 115 کے اوپر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بِتَسْلِيطِنَا إِيَّاهُمْ عَلَىٰ غَيْرِهِم مِّنَ الْخَلْقِ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس تسلط کا ذکر کیا کہ جو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اوپر ان کو دیا ہے. وَتَسْخِيرِنَا سَائِرَ الْخَلْقِ لَهُمْ، تمام کے تمام مخلوقات اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسخر کر دی ہیں، ان کے کنٹرول میں دے دی ہیں کسی نہ کسی طرح. یہ
بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے انسان کو اب تک کی معلوم تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی یہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 208 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے اچھی پیدائش انسان کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو سب سے بہترین ساخت پر بنایا ہے، وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو کر صحیح چال چلتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمیز کے ساتھ اپنی غذا کھاتا ہے، اور حیوانات ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں، منہ سے چارہ چگتے ہیں۔ پھر اسے سمجھ بوجھ دی ہے اور وہ اس سمجھ بوجھ کے ذریعے سے اپنے فائدے اور نقصان کو جانچ لیتا ہے، دینی دنیاوی فائدے معلوم کر لیتا ہے۔ اس کی سواری کے لیے خشکی میں جانور، چوپائے، گھوڑے، خچر وغیرہ اس کے لیے مسخر کر دیے، اور تری کے اندر اس کے لیے کشتیاں بنانا سکھا دیں، اسے بہترین خوشگوار اور خوش ذائقہ کھانے، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ کھیتیاں، یہ پھل، یہ گوشت، یہ دودھ، یہ بہترین خوش ذائقہ لذیذ مزیدار چیزیں، عمدہ رہنے کے لیے مکانات، اچھے خوشنما لباس، طرح طرح کے رنگ برنگے، یہ چیزیں وہ ہیں جو دنیاوی ہیں، اور پھر اخروی چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہاں لانے لے جانے کے، محفوظ کرنے کے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے عموماً مخلوقات پر انسان کو فضیلت و فوقیت دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو نے اولاد آدم کو دنیا دے رکھی ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، تو اس کے بدلے ہمیں آخرت میں ہی عطا فرما کیونکہ ہم اس دنیا سے محروم ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اس کی نیک اولاد کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے برابر میں ہرگز نہ کروں گا جسے میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن مرسل ہے، لیکن متصل سند کے ساتھ ابن عساکر کے اندر بھی مروی ہے، پھر وہ ابن عساکر والی روایت بھی ذکر کی ہے۔ میرا یہاں تک بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس آیت سے یہ نقطہ سمجھاتے ہیں کہ انسان فرشتوں تک سے افضل ہے۔ ابھی ہم اس پہ کچھ مزید بات بھی کریں گے۔ اسی طرح عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تیسیر القرآن کے اندر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 300 پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کئی انداز سے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو کہ صرف انسان ہونے کے ناطے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور علم حاصل کرنے کی قوت بخشی۔ اسی استعداد کی بنا پر آج انسان تمام دیگر جاندار پرندوں وغیرہ پر حکومت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ساری سائنسی ایجادات ممکن ہوئی، جس سے انسان کرۂ ارض کی اشیاء کو مسخر کرنے کے ساتھ ہی ساتھ کائنات کے دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی بھی کوششیں کر رہا ہے۔ اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے لیے مسجود بنا دیا، یعنی کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے ان کے لیے سجدہ کیا، حالانکہ وہ عبادت و ریاضت سے انسان سے کئی گنا آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باوقار طریقے سے دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی استعداد دی، اس کو انتہائی متوازن انداز میں پیدا کیا، بولنے کی صلاحیت دی کہ کئی زبانیں ایجاد ہو گئیں، اور اگر انسان اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خالق کے آگے جھک جائے تو پھر اس کی اس فضیلت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور وہ مستقل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ وہ اپنی یہ تفسیر احسن البیان میں اسی آیت کی یعنی تفسیر کرتے ہوئے اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ شرف اور فضل بحیثیت انسان کے ہر اس انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ بھائی توجہ سنیں میری بات، انسان ہونے کی فضیلت میں مومن ہو یا کافر ہو، انسان سارے ایک برابر ہیں،
کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے، جس طرح کے شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی ہیں، حیوانات وغیرہ سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اسی عقل سے وہ غلط و صحیح، مفید و مضر، حسین و قبیح کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اسی عقل کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ ایسی عمارتیں تعمیر کرتا، ایسے لباس ایجاد کرتا اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے، سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شدتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چاند، سورج، ہوا، پانی اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ خشکی میں گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر اور اپنی تیار کردہ سواریوں مثلاً ریلوں، گاڑیوں، بسوں، ہوائی جہازوں، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوتا ہے، اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور اپنا سامان لاد کر لے جاتا ہے۔ انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات، میوے اور پھل اس نے پیدا کیے اور ان میں سے جو جو لذتیں، ذائقے اور قوتیں دے رکھی ہیں، انواع و اقسام کے یہ کھانے، یہ لذیذ و مرغوب پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معجونات انسان کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ مذکورہ تفصیل سے انسان کی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری واضح ہوتی ہے۔ یہ ان تمام اقوال کی مزید، یعنی کہ یہ حضرات مفسرین نے جو بات بیان فرمائی ہے، اگر آپ کو اس کی قرآن سے بھی دلیل سمجھنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 34 تک انسان کو توجہ دلائی اور فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا اور آسمان سے پانی کو اتارا ہے اور اس کے ذریعے سے تم انسانوں کا رزق جو ہے وہ اگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، اور تمہارے لیے کشتیوں، جہازوں کو مسخر کیا دریاؤں میں چلنے کے لیے، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، تمہارے قابو میں نہریں دی ہیں ہم نے، نہری نظام تمہیں سکھایا ہم نے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، ایک دستور، ایک کیلنڈر کے مطابق سورج اور چاند کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کرا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم اللہ سے سوال کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں عطا کرتا ہے۔ جو کچھ تم اللہ سے سوال کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں، یہ ہے انسان کی مخلوقات پر فضیلت۔ اب یہ کے بعد دیگرے آپ دیکھنا شروع کریں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے علم سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ الگ چیز ہے، اسے علم سکھایا، وہ ہے۔ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یہ وہاں علم سکھایا، اور سورہ رحمان کے اندر علمہ البیان، بیان کا طریقہ سکھایا۔ اور یار میری بات سمجھے، میں آپ کو بتاؤں، آپ شیر سے پوچھیں کہ مجھے شکار کا طریقہ سمجھائے گا؟ سنو، توجہ سنو میری بات کو، بہت توجہ سنو، بڑی فائدہ مند بات ہے۔ آپ شیر سے پوچھیں کہ ہمیں شکار کا طریقہ سکھاؤ، تم کیسے شکار کرتے ہو، وہ کہے گا سکھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ یہ سکھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ شکار کرنا، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو تم شکار کرنا کہتے ہو، ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، یہ سکھانا کیا ہوتا ہے؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھانے کا ہنر دیا ہے۔ بھائی میرے، ایسے ہی نہیں صرف اس کے پاس علم ہے، وہ اس علم کو کتنے ہی طریقوں سے سکھا سکتا ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کو پتا ہے
خلا کے اندر سب سے پہلے جو جاندار گیا ہے وہ بندروں کی ایک مخصوص نسل ہے، چمپینزی. ٹھیک ہے، ایک مخصوص نسل ہے یہ بندر، وہ خلا میں گیا. وجہ مخلوقات میں سب سے تیز چلنے والا دماغ جو کہ چیزوں کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں ہونے دیتا، مخلوقات کے اندر یہ جانور ہے. آپ کبھی نوٹ کریں، ایک خلائی جو شٹل ہے جب وہ اڑنا شروع ہوتی ہے تو ایک خطرناک قسم کی گرج اس کے ساتھ، اس کی جو انجن میں سے آگ اور دھواں نکلتا ہے نا، اس کی ایک خطرناک قسم کی گرج شروع ہوتی ہے. اس گرج کو ایک عام انسان اپنے اعصاب پہ برداشت نہیں کر سکتا، گھبرا جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ اس گرج کو برداشت کر سکتا، اس سے پہلے کبھی سنی نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن انہی میں سے تربیت یافتہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اسی شٹل کے اندر بیٹھ کے خلا میں جاتے ہیں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ آیا انسان اس شدت کو برداشت کر پائے گا نہیں کر پائے گا. تو جو اس شدت کو برداشت کرنے لیے ایک مخلوق تھی کہ ایسا گمان تھا کہ یہ برداشت کر لے گا، پہلے 1-2 مخلوقات بیچ کے دے گا، وہ مر گئے، پھر اس کو بھیجا، یہ صحیح سالم واپس آ گیا، پھر انسان گیا. اور پھر جب انسان گیا تو ایسا گیا کہ خلائی اسٹیشن پر بعض مرتبہ 7-7, 8-8, 10-10 سال سے رہ رہے ہیں. کہاں؟ کدھر؟ دنیا میں نہیں، دنیا سے باہر جو خلائی اسٹیشن ہے نا وہ رہ رہے ہیں 7-7, 8-8 سال سے. وہاں کھانا بناتے ہیں، وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پہ تصاویر لیتے ہیں، وہاں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. کون؟ بندر. کون؟ انسان. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ پھر دیکھو یہ انسان ہے، اور سمجھنا ذرا بات کو، یہ دعویٰ کرتا ہے، توجہ، یہ دعویٰ کرتا ہے جنات کو قابو میں کرنے کا. کیا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ انسان دعویٰ کرتا ہے نا جنات کو قابو میں کرنے. ہمیں تو خیر قرآن بتاتا ہے سلیمان علیہ السلام وہ انسان تھے کہ جن کا تابع تھے، بتاتا ہے نا. تو قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ جنات پر فوقیت کس کو ملی؟ قرآن نے ہمیں بتایا فرشتوں نے کس کو سجدہ کیا، تو فرشتوں پہ کسے فوقیت ملی؟ انسان. آپ سمجھیں، فرشتوں میں رسول آتے ہیں. اگر یہ کہے کوئی کہنے والا کہ جی انسان اشرف المخلوق نہیں ہے، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ارذل المخلوق میں آئے، اور یہ انتہا درجے کی توہین ہوگی. نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوتے ہیں نا بھائی. جو نبی ہے، نبی جس سے اللہ ہم کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے نا، کہ اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ پیغامات اس پہ اتار رہا ہے، وہ مخلوقات میں سب سے افضل ہے نا. نہیں سمجھے؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی انسان کو اشرف المخلوق نہیں کہا جائے گا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء اشرف المخلوق میں نہیں آئے. نہیں سمجھے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، اصل میں بحث یہ ہے کہ انسان میں نیک اور بد، تو میں نے شروع کے اندر عرض کیا کہ کیا فرمایا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بحیثیت انسان ہونے میں تو شرف اور بزرگی مومن اور کافر دونوں کا حاصل ہے. کہ وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اصل میں بزرگی کو 4 چاند جب لگتے ہیں جب وہ مومن ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے کافر مشرک ہونے کی وجہ سے ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جو جانور چوپایا تک نہیں کرتا. ابھی پچھلے دنوں بھی ہم نے پڑھا ہے، ابھی بھی میں تھوڑی سی وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. اور میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی توجہ دلائی ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی مشرک اشرف المخلوق نہیں ہو سکتا.
کوئی مشرک بھی، میں اس کی وجہ بتاؤں گا بھی اب، اور اس اعتبار سے خود بخود تمیز ہو جاتی ہے کہ اگر ہم انسان کو مطلقاً، یعنی کہ ساری کی ساری انسانیت کو اگر ہم اشرف المخلوق کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم کافر مشرک تک کو بھی اشرف المخلوق کہہ رہے ہیں. وہ اشرف المخلوق کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ جب انسان کو اشرف المخلوق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مطلقاً انسان ہوتا ہے، اس میں مشرک کافر کی بحث نہیں ہوتی. ہاں جب ایک آدمی مشرک کافر ہوگا وہ اشرف المخلوق نہیں ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، کس کے لیے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا نا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. کیا ہے حضرت انسان ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ اس کے لیے آسمان سے پانی اتار رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے طرح انواع اقسام کے جو ہے اناج اگائے. ابھی کیا ہے ایسا انسان میں بھائی؟ یہ انسان کی فضیلت ہے نا بھائی، یہ اللہ نے اس کو اس کی فضیلت بتائی ہے نا کہ تو اپنی فضیلت کو سمجھ. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ تمہارے لیے ہم نے کشتی کو مسخر کر کے دیا، وہ اس کے حکم سے دریاؤں میں چلتی ہے. بھائی کشتی کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ میں نے پچھلے درس میں یہ توجہ دلائی تھی، کشتی کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ دریا کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ کبھی کھڑے ہو کے دریا، چلتے ہوئے دریا کو کبھی غور سے دیکھو، رستہ ہوتا ہے اس میں؟ دریا میں رستہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. کشتی کس کے بھروسے چلتی ہے؟ کشتی کس کے بھروسے چل رہی ہوتی ہے؟ بھائی آپ کو میرے بھروسے کہ میں چپو چلا رہا ہوں، چلا چلا چلا، یہ ہوا رک گئی، اب چلا. چلتے دریا میں جس سمت میں تجھے جانا ہے ہوا بند ہو گئی، اب چپو چلا، پہنچ جائے گا منزل تک. کیونکہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس کو، یعنی پانی میں ایک ویٹ ہوتا ہے نا، پانی کا بہاؤ سے دھکا دے کے پیچھے گھسیٹ رہا ہوگا اور یہ اپنی حصی جان لگا کے اور چلا جائے گا. لیکن اگر ہوا چل رہی ہو تو چلا جائے گا. ہوا کے پریشر کی وجہ سے اس کو آدھی سے بھی آدھی طاقت لگانی پڑتی ہے چپو چلانے کے لیے، اور یہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو اصل میں اسے کون لے کے گیا؟ جس نے وہ ہوائیں بھیجی. نہیں سمجھے؟ تو بھائی اتنی فضیلت اس کو کیوں مل رہی ہے؟ اب کوئی کہنے والا کیا ہے کہ نہیں جی انسان اشرف المخلوق نہیں، بھائی اس کو اشرف المخلوق نہیں کہنا چاہیے. یہ کس کے لیے ہو رہی ہے یہ ساری بات؟ سنیں ذرا بات کو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ہم نے تمہارے لیے، یعنی ہم نے تمہارے لیے نہریں قابو میں کی. نہریں قابو میں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنو ذرا بات کو. دریا سے پانی چاہیے بھائی میرے، دریا سے پانی چاہیے. دریا کہاں ہے؟ توجہ سنو، توجہ. حیدرآباد میں پانی کیا چاہیے؟ گھر میں. کیسے لے گیا وہ؟ ٹرکوں میں. کیسے لے آؤ؟ گدھا گاڑیوں پہ. اچھا چلو لے کے بھی چلے آؤ گدھا گاڑی پر. روز کی بنیاد پہ کتنی گدھا گاڑیاں چاہیے ہوں گی یا کتنے ٹرک چاہیے ہوں گے روز کی بنیاد پہ؟ بھائی پانی کہاں تک چاہیے؟ پانی چاہیے تھر تک. یہ نا آپ کا پورا صوبہ ہے نا. دریا تو ایک جگہ بہ رہا ہے نا بھائی، نہیں سمجھے؟ دریا کہاں ہے؟ دریا تو ایک جگہ بہ رہا ہے نا. اس مسافت کو کم کر کے پانی کو اپنے قریب لانے کا طریقہ کیا ہے؟ نہر. یہ نہری نظام کس نے سکھایا؟ بھول گئے؟ سورہ بنی اسرائیل شروع میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نہری نظام اہل مصر کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا نا سب سے پہلے. نہیں سمجھے؟ اللہ یاد دلا رہا. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو ایک خاص میتھمیٹیکل حساب میں پرو دیا، ایک تمہارے لیے کیلنڈر والا سسٹم بنا دیا پورا. اور بھائی سنو ذرا توجہ سے، دن تاریخیں کیسے معلوم کر لیتے ہیں ہم؟ ہمارے پاس ابتدائی زمانے سے مجبوری یہ تھی کہ یہ کیلکولیٹر ایجاد کرنے کے اندر 5000 سال لگ گئے. اس سے پہلے ہمیں صبح و شام، دن اور رات، ہفتے اور مہینوں کا پتہ نہیں چلتا تھا. پتہ چلتا تھا؟ پتہ چلتا تھا؟ پتہ چلتا تھا، اور انتہائی مستند طریقے سے پتہ چلتا تھا. پتہ چلتا تھا اور وہ بھی انتہائی
مستند طریقے سے پتہ چلتا تھا، اور وہ مستند طریقہ تھا سورج اور چاند کی گردش۔ سکھایا کس نے؟ اللہ نے۔ مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے۔ سکھایا اور مسخر کیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ واہ یار، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور مزے کی بات یہ دیکھو خالی کہ جو کچھ بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں کوئی قصہ کہانیاں ہیں یا حقیقت میں ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے اب یعنی ابھی دیکھتے ہیں، ان دنوں میں دیکھتے ہیں، سب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی اپنے حساب سے اس کو نہیں بنا سکتے۔ جبرائیل فرشتے اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فرشتے نہیں کرتے۔ صحابہ نے سوال کیا تھا نا، اللہ کے رسول ان کو حاجت نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہے؟ کہ کیا حاجت ہے؟ کہ ان کی حاجت یہی ہے، جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہتا رہے گا، جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہتا رہے گا، یہی حاجت ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حاجت۔ جو رکوع میں وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں وہ سجدے میں رہے گا، جو قیام کی حالت میں وہ قیام کی حالت میں رہے گا۔ جس کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پہنچانا ہے۔ میں نے آپ نے درود پڑھا، حدیث میں الفاظ ہے نا، سنن ابی داؤد سنن نسائی دونوں کے اندر بات موجود ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر صرف گھومتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ صرف گھومتے رہتے ہیں۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ ان کا صرف یہی کام ہے، ان فرشتوں کا یہی ان کی حاجت ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ فرشتے حاجت نہیں مانگتے ہیں۔ اچھا، ہاتھی مانگتا ہے؟ ہاتھی مانگتا ہے؟ گھوڑا مانگتا ہے؟ ہاں مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہوگا؟ گھوڑا مانگتا ہے چارہ، ہاتھی مانگتا ہے گنا، چینٹی مانگتی ہے اناج۔ ایسا ہے نا سلیمان علیہ السلام والی روایت؟ ابے صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں جو روایت آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سب کو لے کر میدان کی طرف گئے استسقاء کے لیے، اور دیکھا کہ وہ چونٹیاں جمع ہو کے دعا کر رہی۔ سلیمان علیہ السلام واپس چلو، بارش ہوگی، اللہ انہیں بھی دے گا، اور نہیں کچھ سمجھے بات کو ہے نہیں۔ آپ دیکھیں غور طرف، وہ کیا وہ سلیمان علیہ السلام کی فرمان سے بات پتہ لگی، بارش کی دعا کرتی ہیں چونٹیاں۔ چینٹیاں مزے کی بات یہ ہے، کوا اللہ سے دعا کرو اے اللہ گیلیکسی C5 مل جائے موبائل، نہیں سمجھے؟ چیتا دعا کر رہا ہو CD70 کا نیا ماڈل مل جائے۔ یہ مثال کے طور پہ شیر دعا کر رہا ہو PS5 لے لوں اے اللہ، نہیں سمجھے؟ توجہ کریں، توجہ۔ ان کی حاجتیں ان کی تقدیر میں ہیں، جو مانگیں گے اپنی تقدیر کے اندر رہتے ہوئے مانگتے ہیں۔ کیا الفاظ ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج روزانہ صبح طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، جب اسے اجازت ملتی ہے تب طلوع ہوتا ہے۔ لو بھائی سورج کی حاجت کیا ہے؟ طلوع ہونا، غروب ہونا، اس کی حاجت ہے بھائی۔ سورج دعا کرے اے اللہ مری گھوم کے آ جاؤں، ہے سورج دعا کرے گا؟ نہیں۔ لیکن دیکھو اللہ کیا کرا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اے انسانوں تم جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو۔ ورنہ مخلوقات میں مجھے بتائیں نا کہ دیگر کون سی ایسی مخلوق ہے جس کی بے پناہ حاجتیں ہیں جیسے انسانوں کی ہیں؟ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اور اللہ سب دیتا ہے۔ ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہو انسان اشرف المخلوق نہیں ہے تو پھر اتنا پروٹوکول کیوں؟ اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے انسان کو؟ یہ پروٹوکول ملنا ثابت کرتا ہے اس بات کو انسان بہت فضیلت والا۔ آپ دیکھیں انسان کیا ہے؟ انسان یہ ہے کہ اس نے ایٹم بم بنایا۔ کیا بنا؟ ایک ایٹم بم اگر حیدرآباد کے اندر پھٹ جائے تو حیدرآباد میں موجود ہر سانس لینے والی چیز ختم ہو جائے گی، ہر
ہوا میں سانس لینے والی جو چیز ہے نا وہ ختم, جنات مر جائیں گے. پتا آپ کو ایٹم بوم کیا چیز ہے کہ اگر دھماکہ ہو تو جنات, سارے حیدرآباد کے جنات ختم. مہر شاہ درگاہ خالی, وہ مکی شاہ درگاہ خالی, بھائی سارے جنات زیادہ تر وہیں ہوئے ہیں. آج کل جاؤ تو 4 جن ایک میں ہوتے ہیں. خیر ختم, دی اینڈ, سارے جن مر گئے. بھائی کس نے مارے؟ اس نے جس نے ایٹم بم ایجاد کیا. وہ کون تھا؟ وہ ریچ بنمانس. کون تھا وہ؟ انسان. وہ انسان نے سارے شہر کے جنات مار دیے. یار دیکھو یار, یہ انسان, یہ ہے انسان کہ انسان نے بھائی مائکرو کمپیوٹر بنایا. مائکرو کمپیوٹر کس پہ نظر آتا ہے؟ مائکروسکوپ. کمپیوٹر کس میں نظر آتا ہے؟ نینو کمپیوٹر مائکروسکوپ میں نظر آ رہا ہے. کس نے بنایا؟ انسان کون ہے جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنایا؟ کس نے بنایا آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ کس نے بنایا؟ انسان. اور بھائی انسان کو جو مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے, مطلب آپ دیکھیں کچھ عرصے کی بات ہے, کچھ عرصے, ہاتھی, گھوڑے, گدھے, مخلوقات جتنی بھی دنیا میں آواز نکالتے ہیں انسان ان سب کی باتیں سمجھے گا. کچھ عرصے کی بات, کچھ عرصے کی بات ہے کہ کائنات میں جتنی بھی آوازیں چل رہی ہیں انسان وہ سب محفوظ کر کے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوگا. کچھ عرصے کی بات, کچھ عرصے کی بات ہے انسان روشنی کی رفتار میں سفر کر سکے گا. کس رفتار میں؟ روشنی کی رفتار کا سفر کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں؟ بھئی جو سورج ہے ہم سے لاکھوں کروڑوں سال دور ہے. کتنے سال دور ہے؟ یعنی کہ ایک آدمی چلتا رہے, سفر کرتا رہے, اس کو سفر کرتے کرتے لاکھوں سال بیتیں گے تب جا کے وہ سورج پہ پہنچے گا. لاکھوں کروڑوں سال پھر جا کے وہ سورج پہ پہنچے گا. لیکن سورج کی جو روشنی ہے وہ 14 منٹ کچھ سیکنڈ کے اندر دنیا میں پہنچ جاتی ہے. 14 منٹ کچھ سیکنڈ میں سورج سے روشنی کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ تو جو لائٹ اسپیڈ کی یعنی روشنی کی رفتار سے چلنے کی جو بحث ہے نا وہ یہ ہے, یہ بحث ہے. تو سائنس, انسان کس پہ کام کر رہا ہے؟ اس رفتار سے سفر پہ کام کر رہا ہے. اس رفتار سے سفر پہ کام کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کہاں تھے تم؟ او مریخ پہ چائے پینے گیا. کہاں گئے ہوئے تھا؟ مریخ پہ چائے پینے گیا. مریخ کہاں ہے؟ ایک سیارہ ہے بھائی خلا میں, وہاں چائے پی. میں اور عبدالسمی ہمیں نہیں سمجھے بات بھائی میرے. یہ ہے انسان. اگر انسان کے لیے بات کی جائے, مطلب آپ دیکھیں مزے کی بات, مجھے بتائیں شہری علاقوں میں ریچھ آئے, ریچھوں کا ایک قبیلہ آباد ہے. گاڑی کھاتے میں ریچھوں کا ایک قبیلہ رہتا ہے. کبھی سنا کبھی نہیں. لیکن افریقہ میں انسانوں کا ایک قبیلہ رہتا ہے. سنا نا, دیکھا ہے ڈاکومنٹری. ابھی برفانی چیتے تھر میں رہ رہے ہیں. پورا 6-8 جوڑوں کا ایک پورا قبیلہ بن گیا ہے برفانی چیتوں کا. سنا کبھی؟ لیکن اسی برفانی علاقوں میں انسان رہتے ہیں. ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ کو کسی بھی ماحول کے اندر ڈھالنے کے لائق بنا سکتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہر ماحول کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کا لائق بنا سکتی ہو. انسان میں یہ صلاحیت ہے. 28 سینٹی گریڈ -28 سینٹی گریڈ پر سیاچن پہ اوپر چڑھ رہا ہے روز, اور روز اتر رہے ہیں. -28 سینٹی گریڈ پہ سیاچن روز چڑھ رہے ہیں, روز اتر رہے ہیں. بھئی کون ہو تم؟ ہمارا والا 4 سینٹی گریڈ درجہ حرارت نیچے, سیڑھی نہیں چڑھ سکتا, سیڑھی نہیں چڑھ سکتا, سانس پھول جائے گا, مر جائے گا. وہ -24 کے اوپر رسی سے چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں, وہ پہاڑ کے اوپر. کون ہے؟ انسان. یہ انسان. بھائی
سنا ہے تم نے آج تک کسی جن کے بارے میں؟ کیٹو کی چوٹی پہ سرکٹا رہتا ہے. سنا ہے کبھی تم نے آج تک ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ ڈریکولا رہتا ہے؟ سنے؟ کہانیوں میں کہانی نہیں ملے گی کہ وہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر کوئی بھوت جن رہتے ہیں، لیکن انہی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کیٹو پہ انسان بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں، ہماری پاکستان کی اسلام آباد کی ہماری ایک بہن بغیر آکسیجن سلنڈر کے کیٹو کی چوٹی پہ پہنچی ہے، بغیر آکسیجن سلنڈر. اس کو ستارہ امتیاز دیا ہماری گورنمنٹ. کیا کمال ہے یار، اللہ کی قسم. آپ دیکھو تو صحیح طرح، یہ انسان دنیا کے بلند ترین پہاڑ پر بغیر آکسیجن کے پہنچ گیا یار. وہ یہ ہے انسان. ڈائناسور ختم ہو گئے، ہمارے سائنسدان بتا رہے ہیں ڈائناسور بھائی وہ اتنی بڑی بڑی چھپکلیاں ختم. کیوں؟ آتی شیشہ پھٹ گیا. پھر اس کے بعد آتی شیشہ پھٹے، ہاں انسان ختم ہوئے. نہیں پھٹے آتی سے قوم شیب والا عذاب پڑھا ہم نے سورہ راف میں پورا نا، کتنا خطرناک عذاب تھا آتی شیشہ پھٹنے کا. پوری قوم ختم ہو گئی. آج بھی اس کے آثار ملتے ہیں. لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، یار یہ کتنے طاقتور لوگ تھے اور کیسے آنن فانن میں ایک رات میں ختم کر دیا اللہ نے ان سب کو. لیکن آپ بتائیں اسی عذاب سے کیا ساری انسانیت ختم ہو گئی؟ سارے ڈائناسور تو ختم ہو، اتنے طاقتور ڈائناسور ختم ہو گئے، ان کے مقابلے میں اتنا سا انسان ختم نہیں ہو رہا. یہ ہے انسان. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک مصری آدمی آتشیا میں گر کے مر گیا ایک ہفتے پہلے. وجہ کیا بھائی؟ اس کو بلند ترین علاقوں پہ چڑھ کے وہ اسٹنٹ بنا کے ویلاگ کا شوق تھا کہ بھائی وہ کسی ایسی بلند ترین جگہوں پہ چڑھ کے وہ کرتب ورتب دکھا کے نا تو وہ اپنے ویلاگ بناتا تھا. تو وہ ایک دنیا کے خطرناک ترین، وہ آتشیا ملک کا نام بھول گیا، وہاں جا کے ویلاگ بنا رہا تھا، اندر ہی جا گرا. یہ ہے انسان. ورنہ کبھی بھولے بٹ کے آپ کسی بندر کو بولو ہے اللہ نے تجھے اتنی صلاحیت دے بلند ترین جگہ پہ چڑھتا ہے، جب تیری ایک ویلاگ بنائیں گے وہ بولے گا بھائی معاف کر ویلاگ کرے گا بندر، یہ کام کرے گا بندر ہے. یا مثال کے طور پہ کسی باز کو آپ بولو بھائی تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے یار، بس صرف جا کے اوپر بیٹھ جائے تیری ایک تصویر کھینچ لیں، چاہے گا اس کے اوپر جا کے بیٹھے گا؟ نہیں. یہ ہے انسان. وہ کرتب دکھانے گیا ہے، اس کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی. یہ ہے انسان. یہ ہے انسان. کیا ہو بھائی، ہمارے پاس ایسے جیٹ طیارے ہیں کہ جو صرف 17 منٹ میں پورے اسرائیل کے اوپر سے گزر سکتے ہیں. کتنے منٹ میں؟ صرف 17 منٹ میں پورے ملک پر سے گزر جائیں گے 17 منٹ کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے طیارے ہیں یا ڈرونز ہیں؟ طیارے. تو طیارے تو کوئی پائلٹ چلائیں گے نا. ہاں یہ ہے انسان. وہ کتنی رفتار کو برداشت کرے گا جب وہ اس میں بیٹھا ہوگا اور 17 منٹ میں وہ جہاز گزر جائے، وہ کتنی رفتار کو اپنے اوپر برداشت کرے گا. یہ ہے انسان. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ انسان اشرف المخلوق نہیں ہو سکتا، اس کو اصل میں یا تو پھر ابھی تک انسان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انسان ہے کیا ہے. اور اگر وہ کہے کہ یہاں اشرف المخلوق ہونے کی بحث مومن اور مشرک والی ہے، تو یہ تو ہر بندہ مانتا ہے، یہ تو ہر شخص مانتا ہے. اور یہاں آیت کا سیاق بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بحث کے دوران قصہ آدم اور ابلیس چھیڑ کے اور آخر میں جو یہ بات کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی. یہ بتانے کا مقصد ہی یہ تھا گھوڑے گدھوں کے آگے جھک رہے ہو تم، تازیوں کے آگے جھک رہے ہو، علموں کے. رام ہنومان کے سامنے جھک رہے ہو، پورے کپڑے پہنا ہوا ہے. بابا گرو نانک کیا کیا جھک رہا ہے جس نے صرف دھوتی پہنی ہوئی. یسوع مسیح کی وہ جو تصویر بنی ہوئی نا چرچ میں، وہ یسوع مسیح کی تصویر ہے نہیں. یہ تو ہم پوری عیسائیت کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کی اتنے سے کپڑے میں وہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے آگے پورے کپڑوں میں جھک رہا ہے. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو کہ اس کو کتنی فضیلت دی ہوئی اللہ نے کہ پورے کپڑے پہنا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟
تو ایک مشرک کبھی بھی اشرف المخلوق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جب اپنا آپ فراموش کرے گا تبھی تو مخلوق کے آگے جھکے گا، ورنہ اگر اسے اپنا آپ یاد رہے گا کہ میں اشرف المخلوق ہوں، ساری کائنات میرے آگے جھکتی ہے، میں کسی کے آگے، مجھے اللہ نے صرف اپنے آگے جھکنے کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، برکعوا واسجدوا للہ، رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے کرو، ایسے نا؟ یہ تو ہمارے لیے یہ بات کہ ورنہ پوری کائنات ہمارے سامنے جھکتی ہے، انسان کے آگے جھکتی ہے، جنات اوہ جن سے ڈر رہا ہے، اور نہیں سمجھ میں کچھ بات، بھائی جن سے ڈر رہا ہے یعنی یوں اندھیرا ہے، یعنی یوں قبرستان ہے، مغرب کے بعد چھت پہ نہیں جانا، وہ آ جائے گا، اور جبکہ ڈرنے والی مخلوق کیا ہے؟ ابلیس۔ ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ کبھی سنا آپ نے بھائی بینک میں مت جانا ہوا ابلیس ہوتا؟ سنا ہے کبھی؟ شادی مخلوط شادی حال میں نہ جانا ہوا ابلیس ہوتا، بلکہ مخلوط شادی حال کے تو باہر ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے ابلیس، خوش آمدید، ویلکم، مخلوط شادی حال کے تو باہر ہی کھڑا ہوا ہوتا۔ اچھا بھلی آیا، کیا بھلی کری آیا؟ واہ! انسان جب اپنا آپ فراموش کرے گا تب وہ ابلیس سے یاریاں کرے گا، ورنہ وہی ابلیس تھا نا کہ جس کو کہا گیا تھا 7 ملائکہ کہ اس کے باپ کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا، اس کو پتہ ہے نا میری فضیلت کھو رہی ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ اس کو میرے اوپر فضیلت مل رہی ہے، یہی نہیں چاہ رہا تھا نا وہ۔ اب آپ سمجھیں اگر اسی ابلیس سے ہم یاریاں کر لیں تو ہم نے اس کی فضیلت کو تسلیم کر لیا اپنے اوپر، وہ جیسا کہے ویسا ہم کرنا شروع ہو جائیں تو ہم نے اس کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔ اور وہ کیا کہتا ہے، آپ کبھی دیکھیں، غور کریں اس بات، وہ کہتا کیا ہے؟ ہر وہ بات جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ ابلیس بولتا ہے کرنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روک دیا ہو، ابلیس آپ کو توجہ دلائے گا وہ کام کرنے پہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا اس درخت کے پاس مت جانا تم ظالموں سے، ابلیس نے توجہ دلائی تھی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اصل میں یہ اور یہ بات ہے۔ جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ زنا کے بہت سارے طریقوں کے لیے رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس سے مراد یہ، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سود کے لیے بہت سے رستے روکتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو یہ چیز ہے، یہ یوں نہیں ہے، یہ جب آدمی کہہ رہا ہوتا ہے نا یہ یوں نہیں ہے تو اس کے کان میں ابلیس بول رہا ہوتا ہے ایسے بول ایسے بول ایسے بول، یہ بھی فوراً اچھا آقا، یہ بھی فوراً وہی بولنے لگتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی، کبھی شرک نہیں کر سکتا اگر اس بات کو سمجھ، کبھی حرام کاری کی طرف نہیں جا سکتا اگر اس بات کو سمجھ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فضیلت دی اسے اللہ نے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے ہندوؤں کے اندر پنرجنم کا عقیدہ ہے، کیا ہے پنرجنم؟ دوبارہ پیدا ہونا۔ کیا ہے دوبارہ پیدا ہونا؟ کہ اگر وہ اس زندگی میں انسان تھا، اگلی زندگی میں کتا ہوگا، اس اگلی زندگی میں شاید ہو سکتا ہے چوہا ہو، اس اگلی زندگی میں شاید سور ہوگا، اس اگلی زندگی میں شاید کچھ اور ہوگا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی ہندو سے پوچھ لینا کہ یار دوبارہ زندگی کا تمہارے یہاں جو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے ذرا سمجھاؤ یہ کس طریقے سے۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ سور ہوگا، کتا ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، یہ بحث کس بنیاد پہ ہے؟ ورنہ تو وہ یہ بھی ہے ان کی کتابوں میں کہ فرشتہ ہوگا، بھگوان ہوگا۔ کمال، بھگوان کرشن کے روپ میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ کرشن خود بھگوان نہیں تھے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے۔ لیکن سنیں توجہ سے، اچھا جی بھائی کیا ہے؟ اچھے اعمال کرے گا، بھائی اچھے روپ میں پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے دوبارہ انسان پیدا ہو، میرے کرن ارجن آئیں گے، دوبارہ انسان پیدا ہو جائے، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو۔ اور اگر برے اعمال کرتا ہو مرا ہے تو پھر وہ بندر، سور، کتا اس صورت میں پیدا ہوگا۔ اچھا بھائی پوچھو کسی سے بھی یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ ہمیشہ چلے گا۔ یہ ایک ہی صورت میں رک سکتا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے ہمارے 3160 خدا راضی ہو جائے۔ جب 3160 خداؤں کو راضی کر لے گا تو اس کے بعد یہ سلسلہ رکے گا۔ کتنے خداؤں کو راضی کرنا ہے؟ پھر یہ دوبارہ زندگی کا سلسلہ رکے گا، ورنہ اس سے پہلے کتا، بلی، بندر، سور جو کچھ بھی چاہے وہ بن سکتا ہے۔
یعنی بھگوان اسے بنا کے بھیج رہا ہے. اب آپ کبھی خود کو اس عقیدے کو ذہن میں لائیں اور آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں. اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا. اللہ تیرا ہم پر لاکھ لاکھ کرم و فضل ہے کہ تو نے ہم نے کتا بلی نہیں بنایا, تو نے ہمیں گھوڑا گدھا نہیں بنایا. محرم میں دلدل بننا پڑتا, بھنگ پہ لاتے, سب کچھ لاتے, پورے شہر میں پھراتے مجھ غریب کو. میں یہی کہہ رہا ہوتا اور یہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ میرا کیا قصور تھا, میں نے تھوڑی کربلا میں کچھ کیا تھا. اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ آپ دیکھیں, بڑی غور طلب بات ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کبھی اپنے آپ کو دیکھیں. بھائی دیکھنے کی صلاحیت دی, سونگنے کی صلاحیت دی, سننے کی صلاحیت دی, بولنے کی صلاحیت دی, چھونے کی صلاحیت دی, پکڑنے کی صلاحیت دی, چلنے کی صلاحیت دی, دوڑنے کی صلاحیت دی, چڑھنے کی صلاحیت دی. مزے کی بات ہے, ایک جملے میں اللہ نے ان سب چیزوں کو ایسے سمیٹ دیا, فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کتنی ہی مخلوقات ہماری ایسی ہیں کہ جن پر ہم نے تمہیں تخلیق میں فضیلت دے رکھی ہے. کتنی ہی مخلوقات ہماری ایسی. آپ دیکھو نا ذرا اس بات. بھائی اگر مثال کے طور پر یہ جو ہم کوانٹم فزکس جو پڑھتے ہیں, اگر اس میں جو ہماری تحقیقات ہیں اور جو آج کل جو نظریات پہ اس پہ رہ کے کام ہو رہا ہے, تو ہم پتہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم زمین کو, مطلب زمین ایسے ہے نا, مثال زمین ایسے ہے, یوں سمجھ نظر بات کو, ہم زمین کو یوں کر دینا چاہ رہے ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات؟ یعنی ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ زمین پر جو وقت ہے نا وہ کس طرح ہو جائے, یوں. اب جب ہم یوں سفر کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے, ایسے ہی نا. لیکن اگر جب ہم اس کو یوں کر دیں گے تو سفر یوں ہوگا. تو جو یوں سفر ہوگا تو جلدی کس میں؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جلدی سے جلدی لا کے دے. وہ جن کھڑا ہوا, اس نے کہا دربار بھی برخاست نہیں ہوگا اس سے پہلے حضرت لا کے دوں گا. تو وہ کیا کرتا؟ وہ سفر ایسا کرتا, ایسے ہی نا. پھر جس جن نے کھڑے ہو کر یہ کہا نا آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی میں اس سے پہلے لا دوں گا, وہ اس سے بھی تیزی سے گیا ہے. اس نے کیا کرا ہے پتہ ہے؟ اس نے یہ کیا ہے کہ جو یوں ہو گیا تھا نا اس کو بھی یوں کر دیا. وہ اس سے اتنی تیزی سے گیا. اب سمجھ نہ رہا, اب وہ یوں بھی نہیں گیا نا, اب تو یوں ہو گیا, تو اب تو وہ یوں آ گیا. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ فرض کریں کہ اگر ہم جس چیز کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں, ہمارے سائنٹسٹ اگر وہ اس وقت کامیاب ہو گئے, تو جب یہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ آئے گا تو ہم بتا رہے ہوں گے نا, اس جن کی کیلکولیشن بتا رہے ہوں گے, نہیں بتا رہے. اور اس جن کے خاندان والے اگر زندہ ہوئے تو وہ کہیں گے ہم تو اس کرامت سمجھتے تھے, وہ تم نے تو پورا بتا دیا بھائی, وہ سارا بتا رہا ہے. یہ اس کیلکولیشن پہ گیا تھا, اس کا سفر اس کیلکولیشن پہ. کس نے بتایا؟ انسان نے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے. اور یہ جو انگریزوں نے نئی ڈرامے بازی شروع کی نا, ابھی مغربی سائنسدانوں نے نئی جو ڈرامے بازی شروع کی ہے کہ بھائی ہم سے بھی زیادہ طاقتور اور ہم سے بھی زیادہ اشرف مخلوقات کائنات میں رہتی ہیں, جو مستقبل میں ہم ڈسکور کرنے والے ہیں. اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ یاد رکھنا اس بات کو, ہم سے طاقتور کوئی بھی مخلوق کہیں بھی نہیں رہتی, سب ڈرامے بازی ہیں. جب کبھی کسی طاقتور مخلوق کی یاد رکھیں, انسان کی طاقت بنیادی طور پر اس کے دماغ میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھو اللہ نے انسان, اپنی رحمانیت اور انسان کی تخلیق دونوں کے درمیان میں دو چیزوں کا ذکر کیا, دونوں کا تعلق علم سے. قرآن کا تعلق بھی علم سے ہے اور بیان کا تعلق بھی علم سے ہے. انسان کے پاس دماغ ہے, وہ اس دماغ میں آپ کو پتہ ہے انسانی دماغ کے اندر یعنی اتنی زیادہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ اس کائنات جتنی 10 کائناتیں بن کے انفارمیشن بنے اور وہ انفارمیشن اس کے دماغ میں سیو ہونا شروع ہو تو ممکن ہے اس کا دماغ آدھا بھی نہ بھرے. انسانی دماغ میں اللہ نے اتنا اسپیس رکھا. آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو دماغ تھا وہ 100% کام کرتا تھا. جیسا ہمارا دماغ ہے نا, بعض لوگوں کا 3% کام کرتا ہے, بعض کا 5%, بعض کا 7%. نیوٹن کا 15% کام کر گیا تھا. اس سے بڑا ابھی تک کسی کے دماغ نے کام نہیں کیا.
لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا دماغ کام کرتا ہے 100%. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ خواب کی حالت میں بھی نا، یعنی نیند کی حالت میں بھی ان پر وحی ہوتی ہے اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ ان کے دماغ پر کنٹرول ہوتا ہے. اللہ نے بنایا ہوتا نا. ہم میں سے کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نیند کی حالت میں پڑھ سکتا. چلو پڑھ لے، نیند کی حالت میں بھی پڑھ لے، مگر محفوظ نہیں کر سکتا، دماغ میں سیو نہیں کر پائے گا. یہی وجہ ہے بہت سے دفعہ ہم اپنا خواب بتا رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹ ٹوٹ کے بتا رہے ہوتے ہیں، صحیح طرح نہیں بتا پاتے. اور اگر بتا دیں تو ایک آدھ دو دفعہ بتاتے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ سے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ سیو نہیں کر سکے، نیند میں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک ہم نے کوئی ریاضی کا پہاڑا بھولا؟ آج تک ریاضی کا کوئی پہاڑا بھولا ہم نے نہیں. پڑھا، وہ علم تھا نا، اس کو سیکھا تھا، وہ یاد ہے، وہ دماغ سے نہیں نکلتا. آئی لو یو کو میں نے بھول گیا کیا؟ ارے بتاؤ نا، زبان ہے، ایک چیز ہے، محفوظ ہو گئے ہمارے دماغ میں، نہیں نکلتی. مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ، نکلتا ہے یہ دماغ سے؟ نہیں نکلتا نا. یہ کچھ ایسے معروف باتیں ہیں، انسانی دماغ کو اللہ نے اتنا باصلاحیت بنایا، دوسرے تیسری مرتبہ سن لے دماغ سے نہیں نکلتا. یہ انسان ہے، اس کو دیکھنا ہو نا. اگر میں نے تو سب سے پہلے اس آیت پہ میرا جو ایمان بڑھا تھا نا، وہ لکی رانی سرکس میں بڑھا تھا. اللہ کی قسم. کہاں بڑھا تھا؟ لکی رانی سرکس میں. آگ کے دائرے میں سے شیر کو کودوایا تھا اس نے. آگ کے دائرے میں سے سرکل میں آگ لگائی، ایک راڈ والا سرکل بنا، اس میں آگ لگائی اور اس میں سے شیر کو کودوایا اس نے، آدمی نے. یا اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. مطلب مجھے پتا ہے شیر کودنے کے بعد بھی 2 منٹ تک اس کو دیکھ رہا ہوگا. کیا کمال تھا اس میں. ایک بات ہے ویسے کہ جو تو نے مجھ سے اتنا کام کروایا، میں جنگل میں اچھا خاصا اپنا وقت گزار رہا تھا، تو مار کے بے ہوش کر کے مجھے یہ لایا، مار پیٹ کے میرے ناخن توڑ دیے، دانت توڑ دیے میرے، جو کسی شیر کو ضرورت نہیں ہوئی کبھی. تو نے میرے ساتھ کر کے مجھے بنایا لوسی، بداری زبان میں جو کہتے ہیں. اور تو مجھ سے کیا کروا رہا ہے؟ روز آگ میں سے کودوا رہا ہے اور کما رہا ہے. میں روز آگ میں سے کود رہا ہوں، تو کما رہا ہے. یہ ہے انسان. اللہ کی قسم انسان سے اشرف مخلوق کوئی نہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. جس دن آپ کو پتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے جن کو باندھ دیا. اب بھائی توجہ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے جن کو باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے کھول دیا، جانے دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کو جانے کیوں دیا؟ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھنے کی وجہ بتائی کہ میں نے اس کو پکڑ کے باندھا اس لیے تھا تاکہ مدینے کے بچے اس سے کھیلیں. پکڑ کے باندھا کس لیے تھا؟ اللہ کی قسم یار، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کو پکڑ کے باندھا کس لیے کہ بچے، شہر کے بچے صبح سے کھیلیں گے. جنہیں اپن چوپایا لے کر آتے ہیں قربانی پہ کاٹنے کے لیے، لا کے 2-4 دن پہلے دروازے باندھتے ہیں، بچے گھمائیں گے، کھیلیں گے. اللہ کی قسم ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھیں جن کو باندھ دیا، کیا بچے کھیلیں گے؟ ہمارے ڈھونگے اس سے ڈر رہے ہیں، ڈھونگے ڈر رہے ہیں اس سے. سمجھ رہے کچھ بات کرنی؟ یہ اشرف المخلوق ہونا. بھائی جن کو پکڑ کے باندھ دیا کہ اس سے بچے کھیلیں گے. ایک وقت ہم پر بھی ایسا آئے گا، اگر جب ہمارا ایمان ہو جائے نا اس بات پر کہ اشرف المخلوق ہونا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا زبردست بنایا. جس دن ہم اس بات پہ ایمان لے آئے، اس سے اگلے دن ہم بھی جنات کو پکڑ پکڑ کے باندھ رہے ہوں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. اس کے بعد صحیح معنوں میں ہمارا ایمان ترقی کرنا شروع کر. اللہ تعالیٰ نے ایسی، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائے. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے اس کو دریاؤں اور خشکیوں پہ سفر کے طریقے بتائے. بھائی برفانی علاقوں میں پانی پہ برف منجمد طے جم گئی ہے. اب جتنے بھی وہاں کے ہاتھی گھوڑے گدھے ہیں نا، وہ سارے تری والے حصے میں سفر کر کے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں یار؟ وہ جو سمندری حصے پہ جو تہ بن گئی تھی نا، اس سے آئے گا. سفر کرتے ہیں وہاں سے؟ نہیں کرتے. انہیں پتا ہے رستے میں ہی مر جائیں گے. ہمارا والا بولتا ہے، یہ تو ہے نا کہ ضرورت کا سفر.
ہمارا والا تو دسمبر میں کہہ رہا ہوتا ہے K2 بیس کیمپ چلے, دنیا سے بھاگ گئی ہوتی, جنات بھی نکل گئے ہوتے ہیں وہاں سے, مر جائیں گے بھائی اتنی سردی میں, -42, یا ہمارا والا کہہ رہا ہے چلے. یہ انسان ہے, سمجھ رہے بات کو نہیں بھائی. خشکی کے سفر ہوں, دریاؤں کے سمندر ہوں, فضاؤں کے سفر ہوں, ہر چیز کے لیے انسان آپ کو ریڈی ملے گا. یہ کس نے کرا انسان کو ایسا؟ اللہ نے کیا. برزقناہم فی من الطیبات. گوبر کھاتا ہے, گوبر کھاتا ہے انسان؟ چائنیز بھی نہیں کھاتے گوبر, دنیا کا گند کچرا کھا جاتے ہیں, گوبر تو وہ بھی نہیں کھاتے بھائی. کیڑے مکوڑے تک کھا جاتے ہیں چائنیز, کتے بلی سب کھا جاتے ہیں, لیکن گوبر وہ بھی نہیں کھا رہے. فطرت میں رکھا ہے انسان کی, انسان خباثت پسند نہیں, فطرت میں رکھا ہے. جانور منہ مار لیتا نہیں, منہ مار لیتا, پاکی ناپاکی کی بحث کیے بغیر منہ مار لیتا ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ پیشاب ہے, نہیں یہ پخانہ ہے, پھر منہ ہٹا لیتا ہے. لیکن پہلے منہ مار دیتا ہے نا اپنا, وہ تمیز نہیں کر پاتا. یہ انسان اور جانور کا فرق. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے اپنے کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے. اور یہی ہمارا وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اسے تمام تر مخلوقات پر فضیلت ملی. اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے المحلہ کے اندر بھی یہ بات کی ہے. بس وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی انسان کو فرشتوں پر جو ہے فضیلت حاصل نہیں ہے. باقی جو ہے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت حاصل. تو امام ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ اپنی جگہ ہے, لیکن صرف ایک آدم علیہ السلام کا واقعہ ثابت کر دیتا ہے کہ انسانوں کو فرشتوں تک پر بھی فضیلت حاصل ہے, سوائے اس انسان کے کہ جو اپنی انسانیت کو فراموش کر کے شرک اور کفر والی عقائد و نظریات میں مبتلا ہو جائے. خود بخود وہ ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جانوروں سے بدتر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایسی مخلوق کو کوئی بھی اشرف المخلوق نہیں مانتا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.